بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احادیث فضائل جہاد اور شہادت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا اور نماز قائم کی اور رمضان کا روزہ رکھا تو اللہ عز و جل پر حق ہے کہ اس شخص کو جنت میں داخل کر دے، خواہ وہ اللہ عز و جل کی راہ میں جہاد کرے یا جس زمین میں وہ پیدا ہوا وہیں بیٹھا رہے۔ یہ سن کر صحابہ علیہم الرضوان نے کہا کہ یا رسول اللہ عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم یہ خوشخبری لوگوں کو نہ سنا دیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ بلا شبہ جنت میں 100 درجات ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے جو لوگ اللہ عز و جل کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں، اور ان درجات کے 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنی کہ آسمان و زمین کے درمیان دوری ہے۔ حدیث نمبر 2۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے لیے ذمہ داری قبول کر لی ہے جو مجھ پر ایمان لاتے ہوئے اور میرے رسولوں کی تصدیق کرتے ہوئے جہاد میں نکلا، اس کو میں یا تو ثواب اور مال غنیمت دے کر اس کے گھر لوٹا دوں گا یا اس کو جنت میں داخل کر دوں گا۔ یہ حدیث بخاری و مسلم میں ہے۔ حدیث نمبر 3۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ علیہم الرضوان میں سے ایک مرد کا ایک ایسی گھاٹی میں گزر ہوا کہ اس میں میٹھے پانی کا ایک چشمہ تھا، جس نے اس کو تعجب میں ڈال دیا تو وہ کہنے لگا کہ کاش میں تمام لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر اسی گھاٹی میں مقیم ہو جاتا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس شخص کا ذکر کیا گیا تو آپ نے اس شخص سے فرمایا کہ تم ایسا مت کرو، اس لیے کہ تم لوگوں میں سے کسی کا جہاد میں ایک پڑاؤ کرنا اپنے گھر میں رہ کر 70 برس نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ کیا تم لوگ اس کو پسند نہیں کرتے کہ تمہاری اللہ تعالیٰ مغفرت فرما کر تمہیں اپنی جنت میں داخل کر دے؟ تم لوگ اللہ عز و جل کی راہ میں جہاد کرتے رہو۔ جو شخص اونٹنی دونے کی مدت بھر بھی اللہ عز و جل کی راہ میں جنگ کرے گا تو اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 4۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کچھ مومن مرد ایسے ہیں کہ مجھ سے بچھڑ جانا ان کے دلوں کو اچھا نہیں لگتا، اور میں اتنی سواریاں نہیں پاتا کہ ان کو سوار کرا دوں۔ اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو میں کبھی کسی ایسے لشکر سے پیچھے نہ رہ جاتا جو اللہ عز و جل کی راہ میں جہاد کرنے جا رہا ہو، اور مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یقیناً میری یہ تمنا ہے کہ میں اللہ عز و جل کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں۔ یہ حدیث بخاری و مسلم میں موجود ہے۔ حدیث نمبر 5۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ ایک دن اور ایک رات جہاد میں گھوڑا باندھنا 1 مہینے کے روزوں اور رات میں نمازوں سے بہتر ہے، اور اگر وہ جہاد میں مر گیا
تو اس کا وہ عمل جو وہ کرتا تھا جاری رکھا جائے گا، اور اس کی روزی جاری رکھی جائے گی، اور وہ تمام فتنوں میں ڈالنے والے شیطان و دجال سے وغیرہ سے بے خوف کر دیا جائے گا۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ تشریحات و فوائد۔ اس عنوان کی حدیث نمبر 3 سے معلوم ہوا کہ مسلمان اپنے گھر میں بیٹھ کر چاہے جتنی عبادت زیادہ کر سکے، مگر وہ کبھی ہرگز کسی مجاہد کے برابر ثواب حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ مجاہد جہاد کے سفر میں کہیں آتے جاتے کسی منزل پر صرف پڑاؤ کر لے اور کوئی عبادت نہ کرے، پھر بھی اس کو 70 برس کی لگاتار دن کے روزوں اور رات بھر کی نمازوں سے بڑھ کر ثواب ملے گا، اور اونٹنی دھونے کی مدت بر یعنی 10 یا 15 منٹ تک جو جہاد میں جنگ کرے گا اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بڑا رتبہ ہے مجاہد فی سبیل اللہ کا۔ خداوند کریم ہر مسلمان کو اللہ کی راہ میں جہاد کی کرامت اور توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس عنوان کے حدیث نمبر 4 سے ظاہر ہوتا ہے کہ خدا کے محبوب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جہاد میں شہید ہونے کی کس قدر زیادہ تمنا تھی۔ کیا آپ اعلی اعلان فرماتے ہیں کہ میری دلی تمنا یہ ہے کہ میں 3 مرتبہ خدا عز و جل کی راہ میں قتل کیا جاؤں اور 3 مرتبہ زندہ کیا جاؤں، پھر چوتھی مرتبہ قتل کیا جاؤں تو زندہ نہ کیا جاؤں، کیونکہ چوتھی مرتبہ قتل ہونے کے بعد زندہ ہونے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمنا ظاہر نہیں فرمائی۔ حدیث نمبر 5 میں مجاہد کے عمل جاری رہنے کا یہ مطلب ہے کہ مجاہد اپنی زندگی میں نماز، روزہ اور دوسری قسم کی عبادتیں جو کیا کرتا تھا، اگر حالت جہاد میں وہ اگرچہ اپنے بستر پر مر گیا، مگر چونکہ جہاد کے دوران اس کی موت ہوتی ہے، اس لیے اس کو یہ کرامت نصیب ہوگی کہ وہ اپنی زندگی میں جتنی عبادتیں کیا کرتا تھا اب وہ مر گیا اور کوئی عبادت بھی نہیں کرتا، مگر اس کے نامہ اعمال میں ان سب عبادتوں کا ثواب روزانہ لکھا جائے گا جو وہ کیا کرتا تھا، اور برابر جنت میں اس کی روزی اس کو ملتی رہے گی، اور اللہ تعالیٰ اس کو تمام فتنہ میں ڈالنے والوں یعنی شیطان، دجال وغیرہ سے بے خوف کر دے گا، اور قبر میں منکر نکیر کے سوال و جواب کی آزمائش اور قیامت کے زلزلہ کی ہولناکیوں وغیرہ کی تمام آزمائشوں اور امتحانوں سے وہ بے خوف ہو جائے گا۔ واللہ تعالی عالم۔ بہرحال ان سب حدیثوں کا حاصل یہ ہے کہ جہاد جنت میں لے جانے والا ایک بہت ہی اعلیٰ درجے کا عمل ہے، اور در حقیقت جہاد بہشت کی کنجیوں میں سے ایک بڑی کنجی ہے، اور جنت کی سڑکوں میں سے بہت بڑی سڑک بلکہ شاہراہ ہے۔ شہادت کی فضیلت۔ خدا عز و جل کی راہ میں شہید ہو جانا یہ بھی جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ایک بہت اعلیٰ اور اطمینان بخش عمل صالح ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے شہیدوں کے لیے حیات جاودانی کی بشارت اور جنت الفردوس کی خوشخبری دی ہے۔ شہادت کے فضائل میں سینکڑوں حدیثوں میں سے یہ چند حدیثیں درج ذیل ہیں، ان کو بغور پڑھیے اور اپنے اندر جوش جہاد اور شہادت کا جذبہ پیدا کر کے حیات جاودانی میں باغ بہشت کی شادمانی اور جنتی زندگانی کی کرامت حاصل کرنے کی کوشش کیجیے۔ حدیث نمبر 1 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ عز و جل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ 2 آدمیوں سے بہت خوش ہو جاتا ہے کہ ان میں سے ایک دوسرے کو قتل کر دیتا ہے، پھر وہ دونوں جنت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ایک اللہ عز و جل کی راہ میں جنگ کرتے ہوئے قتل ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ قاتل کی توبہ قبول فرما لیتا ہے اور پھر وہ بھی شہید ہو جاتا ہے۔ حدیث نمبر 2 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ربیع بنت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حارثہ بن سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مجھ سے کچھ نہ بیان فرمائیں گے؟ حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر کے دن قتل ہو گئے تھے۔ ان کو ایک نامعلوم تیر لگ گیا تھا۔ اگر وہ جنت میں ہوں جب تو میں صبر کروں گی، اور اگر اس کے سوا کوئی بات ہو تو میں ان پر رونے میں پوری کوشش کروں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حارثہ کی ماں، بے شک جنت کے اندر بہت سی جنتیں ہیں، اور یقین رکھ کہ تیرا بیٹا فردوس اعلیٰ میں ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے نقل کیا ہے۔ حدیث نمبر 3، حضرت سالم ابو ندر سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ان کے پاس عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھ کر بھیجا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ تم لوگ یقین کے ساتھ جان لو کہ بے شک جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے۔ حدیث نمبر 4، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے یہ کہا کہ اے اللہ عز و جل، مجھے تو اپنی راہ میں شہادت نصیب کر اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں مجھے موت دے۔ حدیث نمبر 5، حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو اللہ عز و جل کی راہ میں جہاد میں نکلا پھر وہ مر گیا یا قتل کیا گیا، وہ شہید ہے، یا اس کو اس کے گھوڑے یا اونٹ نے کچل دیا، یا اس کو کسی زہریلے جانور نے ڈس لیا، اپنے بچھونے پر جس موت کے ساتھ اللہ عز و جل نے چاہا وہ مر گیا تو وہ بھی شہید ہے۔ حدیث نمبر 6، حضرت جابر بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ عز و جل کی راہ میں قتل ہو جانے کے سوا 7 دوسری شہادتیں بھی ہیں۔ تعاون میں مرا ہوا شہید ہے، ڈوب کر مرا ہوا شہید ہے، نمونیا میں مرا ہوا شہید ہے، پیٹ کی بیماری میں مرا ہوا شہید ہے، آگ میں جل کر مرا ہوا شہید ہے، اور جو شخص جو کسی چیز سے دب کر مرا وہ بھی شہید ہے، اور وہ عورت جو حالت نفاس میں مر جائے وہ بھی شہید ہے۔ اس حدیث کو امام مالک اور ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 7، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جنت میں داخل ہونے کے بعد دنیا میں آنے کو پسند کرے، اگرچہ اس کو روئے زمین کی ہر چیز مل جائے، مگر شہید اس بات کی تمنا کرے گا کہ وہ پھر لوٹ کر دنیا میں جائے اور 10 مرتبہ خدا عز و جل کی راہ میں قتل ہو کر شہید ہو۔ یہ تمنا اس لیے کرے گا کہ وہ جنت میں شہداء کی فضیلت دیکھ چکا ہے، تو اس کو یہ خواہش بار بار ہوگی کہ بار بار شہید کیا جاؤں تاکہ اور زیادہ اجر ملے۔ حدیث نمبر 8، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یقیناً جنت کے دروازے تلواروں کے سائے کے نیچے ہیں۔ یہ سن کر ایک پرانگدہ حال مرد کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ اے ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ آپ نے رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے؟ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں۔ پھر وہ مرد اپنے ساتھیوں کے پاس گیا اور کہا کہ میں آپ لوگوں کو سلام کرتا ہوں۔ پھر اس نے اپنی تلوار کی نیام کو توڑ کر پھینک دیا، پھر تلوار لے کر دشمن کی طرف بڑھا اور تلوار چلاتا رہا یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 9، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شہید کو قتل ہونے کے وقت صرف اتنی تکلیف ہوتی ہے جیسے کسی چیونٹی نے کاٹ لیا۔ اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 10، حضرت مقدام بن معد
یکرب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے کہا کہ رسول اللہ عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شہید کے لیے 6 فضیلتیں حاصل ہیں۔ خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، بوقت شہادت وہ جنت میں اپنی جگہ دیکھ لیتا ہے، عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے، قیامت کے دن کی پریشانیوں اور گھبراہٹوں سے بے خوف ہو جاتا ہے، اس کے سر پر عزت کا تاج رکھا جاتا ہے جس کا ایک یاقوت دنیا اور اس کی تمام کائنات سے زیادہ بہتر اور قیمتی ہوگا، اور 72 بیویاں اس کو حوروں میں سے ملیں گی، 70 رشتہ داروں کے حق میں اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اس حدیث کو ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔